حجتیں خاموش رہی ہیں، اور ان کی خاموشی کے پیچھے غفران حکیم سجاد دو بڑی علتیں رہی ہیں۔ ایک بشر کی کم ظرفی، اسی لیے میں کہتا ہوں اب مقصر شیعہ مجھ پہ جو فتوے لگائیں میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ مجھے میرے مولا کا فرمان یاد ہے، وہ فرماتے ہیں تیرے ہاتھ میں موتی ہو، اگر لوگ کہیں یہ پتھر ہے تو کیا اس کی قیمت گھٹ جائے گی؟ اور اگر تیرے ہاتھ میں پتھر ہو اور زمانہ کہیں یہ موتی ہے تو کیا وہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی؟ تو میں مطمئن ہوں اپنے دل میں۔ اور دوسری علت امتحان، مالکوں نے آزمایا ہے، اور اسی لیے مجھے نصیری پہ جتنا غصہ مجھے ہے نا کسی بندے کو نہیں۔ یہ کم ظرف اللہ نہ کہتا علی کو، پتہ نہیں ابھی علی نے اور کیا کہنا، اس کی کم ظرفی کی وجہ سے چھپانا پڑ گیا۔ تو کم ظرفی اور دوسرے امتحان۔ پڑھو کتاب میں جو اب پڑھنے لگا ہوں، اس کا راوی کوئی کسی حجت کا صحابی نہیں، ابراہیم بن محمد بن احمد بن موسیٰ کاظم علیہ السلام میرے ساتویں امام کے پڑپوتے ہیں۔ انہوں نے 2 پوری امامتوں کا زمانہ دیکھا ہے، یعنی 10ویں امام کا، 11ویں امام کا، اور کچھ غیبت صغریٰ کا۔ تو سرکار ابراہیم فرماتے ہیں کیا تیرے امام کی آمد کی بات کر رہے تھے کہ قائم آیا کیسے؟ کچھ نہ ملتا نہ غفران، یہی ایک حدیث مل جاتی، مجھ جیسے تھوڑے علم والے کو بھی بہت کافی تھی۔ میں اسی کو سیڑھی بنا کے عباس پتہ نہیں کتنے اشرے پڑھ دیتا۔ ہاں امام زادے سے بہتر کون جانتا ہے کہ امام کیسے آتا ہے دنیا؟ 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم۔ میں کراچی کے اس ممبر سے لے کر رجب ایشب کے حوضہ علمیہ تک ضامن تمہارے گنے جا سکنے والے ہجوم سے لے کر لا تعداد ہجوم حشر میں اللہ کی عدالت تک ضامن۔ فرماتے ہیں جاؤ سین علاو رکبتے رافعن لسبابتے، قائم جب دنیا میں آیا زانووں کے بل دونوں انگلیاں اوپر اٹھی ہوئی۔ جا جا علم طبیعات مابعدت طبیعات کے علماء کے دروازے کھٹکھٹا، بڑے بڑے ڈاکٹر سے پوچھ کائنات میں کسی بچے کی یہ آمد ہے زانو کے بل آئے انگلیاں اٹھی ہوئی ہوں، پیدا کر کے دکھا اپنا بچہ اس طرح اور پھر ماں بچا کے بھی دکھا۔ کچھ لوگوں کے دلشاد میں بھی ایسے چہرے بن جاتے ہیں جیسے میں اپنے فضائل پڑھ رہا ہوں، جیسا میرا امام ہے تیرا بھی اترا گے، اگر نمک حلالی کر یا نمک حرامی یہ تیرا ضمیر۔ زانوں کے بل رافعن لسبابت، دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت اوپر اٹھی ہوئی۔ ثم عطسا فقال الحمدللہ صلی اللہم علی سیدنا محمد عبدا ذاکرا غیر مستنکف ولا مستقبر ولا زعمت الظلمت ان حجت اللہ داہزت ولو اذن اللہ لنا بالکلام لزال الشک۔ امام زادہ روایت کر رہا ہے یہ حالت، پھر 6 کا امام کو کہا الحمدللہ۔ کیا کیا اشارے نہیں چھوڑے ان ہستیوں نے آنے کے، الحمدللہ کہا، اور پھر کہا صلی اللہم علی سیدنا محمد عبدا ذاکرا غیر مستنکف ولا مستقبر، اور اے ہمارے اللہ ہمارے سید محمد پر درود بھیج جو ذکر کرنے والا ہے، جو ذاکر ہے، جو ذاکر ہے، جو ذکر بتانے والا ہے، جو ذکر کرنے والا ہے۔ اب کیا کروں، رسول کے سامنے بھی ایسا مجمع تھا، کچھ اشارے سمجھنے والے، کچھ کنائے، اور کچھ کے لیے آخر رسول کو ہاتھ پکڑنا پڑا اس کی بات کرنا پڑا۔ آیت کا اشارہ دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم خود پہنچو، پاس مارک خود حاصل کرو میرے نتیجے سے پہلے۔ سورہ عنکبوت پڑھو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یقیناً نماز فواحش سے منکرات سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے۔ نماز کو الگ گنا، اللہ کے ذکر کو الگ گنا۔ معلوم ہے نماز کو اللہ اپنا ذکر نہیں مانتا،
عبادت ضرور ہے، ذکر اللہ نہیں۔ عبدن ذاکرن، اس محمد پر درود بھیج جو ذاکر ہے، جو ذکر کرنے والا ہے۔ آخر مجھے ہاتھ پکڑنا پڑ ہی گیا، جو کہتا ہے ذکر علی عبادت۔ درود بھیج ہمارے سید پر جو عبد ذاکر ہے، غیر مستنکف، جو انکار کرنے والا نہیں، بلا متکبر، جو ذکر سے تکبر نہیں کرتا۔ زعامت ظالمت وَأَنَّ حُجَّةَ اللَّهِ دَاحِزَةٌ، ظالم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، تیرا 12واں امام کہہ رہا ہے آتے ہی، ظالم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کی حجت گونگی ہے۔ ظالمین یہ سمجھتے ہیں خدا کی حجت نہیں بول سکتی۔ لو اذن اللہ لنا بالکلام لزال الشک، اگر اللہ ہمیں بولنے کی اجازت دے کائنات میں شک کا وجود ہی نہیں رہے۔ کیا کہہ رہا ہے تیرا 12واں امام آتے ہی؟ اگر اللہ اذن دے دے ہمیں بالکلام بولنے کا، لزال الشک، شک مٹ جائیں۔ ابھی تو انہیں بولنے کی اجازت نہیں ملی اور لوگوں کو اللہ ہونے کا شک پڑ گیا۔ جب بولیں گے تو کیا بولیں؟ اللہ نے ان 14 کو اپنے لیے بنایا تھا، تیرے میرے لیے نہیں۔ اس نے اپنی وحدت کی خلوت کو سجانے کے لیے، اپنی کبریائی کی تنہائی کو بسانے کے لیے ان کو بنایا تھا جب کوئی شے نہیں تھی۔ شے میں وجود ہے، شے میں بدن ہے، شے میں جسم ہے، شے میں روح ہے، شے میں نفس ہے، شے میں تصویر و صورت ہے، شے میں لہجہ ہے۔ کوئی شے نہیں تھی، یہ تھے۔ اس وقت انہیں بس اللہ دیکھ سکتا تھا اور یہ اس کو دیکھ سکتے تھے۔ پتہ نہیں میں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں یا آبادی میں۔ اب میرے اندر کتنا علم ہے تمہیں ہے پتا؟ میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، میری آنکھ دیکھ سکتی ہے میرے اندر کتنا علم ہے۔ تو اللہ کو کون دیکھے؟ اسی لیے تو ہم جیسے جاہلوں کے لیے اللہ نے کہا یہ عین اللہ ہے۔ تو اس وقت کے لیے بنایا تھا۔ پھر اللہ نے قصر شریعت بنانا تھا زمین پر، 1,24,000 معمار شریعت بھیجے، بڑا کام کیا، خوبصورت کام کیا، معیار مشیت کے مطابق نہ کیا۔ پھر ان سے کہا میرے معیار کا نہیں ہوا، یا میں جاؤں مگر میرا بدن نہیں، یا میں جاؤں مگر میرا بدن نہیں، پھر تم جاؤ، مالک بدن تو ہمارا بھی نہیں، بس بدن بنا لو، جس عالم سے گزرتے جاؤ وہی کا لباس پہنتے جاؤ، جو تمہارے اندر جھانک کے پہچان جائے اور تمہاری دہلیز پہ ماتھا رکھ دے اسے میں سلمان کہوں گا، اور جو تمہیں جھکنے سے اکڑے گا اسے وہ نام دوں گا جو پہلے پہلے اکڑا تھا۔ جو شیعہ بیٹھے ہو غضنفر شیعوں کے لیے پڑھتا ہے، شیعوں پہ حجت تمام کرتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ بے شک بارے میں نہ ہو کر تشریف نہ لانا، جس کے بارے میں ہو میری آنکھوں پہ قدم رکھتے ہوئے آنا، کہ علی والے کے پاؤں بھی میرے لیے خوشبوئے ودا ہیں۔ سار اٹھاؤ، سار اٹھاؤ۔ خلق اللہ آدم من تراب، اللہ نے آدم کو تراب سے بنایا۔ جو ابن تراب کو نہیں چھکا وہ شیطان کہلایا، تو ابو تراب کا نمازوں سے۔ میں ہمدرد ہوں تمہارا، اسی علی کی قسم، ولی کی قسم، جلی کی قسم، اس کی تجلی بقیت اللہ کی قسم، خیر خواہی کرتا ہوں۔ پیدا شیعوں کے گھر ہوئے ہو، پلے شیعوں کے گھر ہو، جوان شیعوں کے گھر ہوئے ہو، اور کسی کے بہکاوے میں آ کے کہیں علی کا انکار کر بیٹھو، پھر اس کے بیٹے کی تلوار کی زد سے بچو بس۔ ہاں پھر چاہے تم جو ہوگے جیسے ہوگے۔ ابھی تو مولا علی کا فرمان بتایا، مومن کے لیے رحمت، کافر کے لیے عذاب۔ کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرے